آفتاب کا انحطاط قریب 18 درجے کی رہ جاتا ہے، اس وقت یقیناً صبح صادق ہو جاتی ہے، صبح کاذب اس سے بہت درجوں پہلے ہو چکتی ہے۔ میں نے آج ہی رات کو شب ہشتم ماہ مبارک ہے بچشم خود معائنہ کیا کہ آفتاب خلوص 33 درجے سے زیادہ افق سے نیچے تھا کہ صبح کاذب اپنی جھلک دکھا رہی تھی، صبح صادق ہونے کو 1 گھنٹہ کامل سے بھی زیادہ وقت باقی تھا۔ تو یہ فتاوی شامی جو 15 درجے کا قول ہے، اس کو کس نے اختیار کیا؟ امام اہل سنت نے جو اختیار نہیں کیا، اس لیے نہیں اختیار کیا کہ یہ مشاہدے کے خلاف ہے، تجربات سے ثابت آپ نے کیا کہ 15 درجے نہیں ہیں 18 درجے ہیں۔ تو اسی قول کو بیس بناتے ہوئے جتنے بھی رضوی بریلوی علماء اہل سنت علماء حقہ ہے، سب نے 18 ڈگری کا فتویٰ دیا، سب نے کیا دیا؟ 18 ڈگری کا فتویٰ دیا، اور 15 ڈگری کا جنہوں نے دیا ہے فتویٰ انہوں نے اعلیٰ حضرت کی نہیں مانی، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو 15 درجے کا کہتے ہیں کہ رد المحتار میں شامی میں ہے، یہ بھی آپ یاد رکھیں کہ یہ یوکی یورپ کے لیے نہیں لکھا انہوں نے مطلقاً لکھا ہے۔ اور آپ کی معلومات کے لیے عرض کر دوں کہ انڈیا پاکستان بنگلہ دیش کی جو ٹائم ٹیبل بنے ہوئے ہیں نا، یہ سارے 18 ڈگری پہ بنے ہوئے ہیں۔ حاجی صاحب نے سوال کیا تھا نا کہ اعلیٰ حضرت یہاں آئے یا نہیں آئے ہوں یا نہ آئے ہوں، جس جگہ پر بھی جو ہے وہ سحری کا ٹائم ہوگا، صبح صادق کا ٹائم ہوگا، وہ 18 ڈگری پر ہی ہوگا، چاہے یو کے ہو، چاہے فرانس ہو، جرمنی ہو، پاکستان ہو، بنگلہ دیش ہو، انڈیا ہو، جہاں بھی جو صبح صادق کا ٹائم مقرر ہوگا وہ 18 ڈگری پر ہی ہوگا۔ لہٰذا اعلیٰ حضرت کا بھی اس بارے میں یہی ہے کہ جہاں یو کے میں بھی تو سورج چڑھتا ہی ہے نا، تو اس لیے 18 ڈگری پر ہی یہاں بھی اعلیٰ حضرت کے فتوے کے اعتبار سے 18 ڈگری پر ہی صبح صادق ہوگی۔ اچھا، اب اس میں دیکھیں کہ کتنی موٹی سی بات ہے۔ اسی فتاوی رضویہ کے صفحہ نمبر 623 پر، اسی فتاوی رضویہ میں صفحہ 623 پہ اعلیٰ حضرت نے کیا لکھا؟ یہ بات بھی اس چینل پہ کہی گئی۔ کیا بات کہی گئی؟ کہ وہ جی اگر 18 ڈگری کو مانتے ہیں تو کیا ہے کہ پھر عشاء کا وقت داخل نہیں ہوتا بعض دنوں میں، تو بعض کہتے ہیں کہ عشاء زیادہ نہیں پڑیں گے تو ہم کیا کریں، یہ ہے وہ ہے۔ تو اسی بات کو اعلیٰ حضرت نے اپنی اسی فتاوی رضویہ میں لکھا کہ ہمارے مشائخ کرام کی بارگاہ میں بلغار سے استفتاء آیا تھا۔ اس دور میں، پرانے دور میں بھی یہ مسئلہ تھا کہ بعض ممالک دنیا میں ایسے ہیں یہاں پر عشاء کا وقت داخل نہیں ہوتا 18 ڈگری کے حساب سے۔ تو اعلیٰ حضرت نے وہ پورا واقعہ لکھا فتاوی رضویہ میں، اور بتایا یہ کہ دیکھیں فتاوی شامی میں ہی یہ مسئلہ لکھا ہے، فتاوی شامی میں یہی مسئلہ لکھا ہے کہ بلغار اور اس طرح کے لندن وغیرہ کے جو ممالک ہیں، تو یہ وہ ممالک ہیں یہاں پر بعض دنوں میں عشاء کا وقت داخل نہیں ہوتا۔ یہ عام طور پر علماء کرام، عام حضرات بھی جانتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کی دلیل کیا کہ یہ جو عشاء کا وقت داخل نہیں ہوتا، یہ اسی لیے داخل نہیں ہوتا کہ 18 ڈگری سب کا قول تھا، پرانے بزرگوں کا بھی 18 ڈگری ہی مشاہدہ رہا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اسی صفحے میں 623 اور 624 میں کہ اگر 15 ڈگری کسی کا قول ہوتا، اگر 15 ڈگری کسی بھی عالم دین کا ماضی میں قول ہوتا تو یقیناً عشاء کا وقت داخل ہو جاتا بلغاریہ میں۔ انہوں نے جو کتابوں میں لکھا کہ عشاء کا وقت داخل نہیں ہوتا، انہوں نے اسی لیے نہیں کیا کہ سب کا یہی عقیدہ تھا، یہی بلیف تھا، یہی ریسرچ تھی کہ 18 ڈگری پر ہی امام اعظم ابو حنیفہ کا فتویٰ ہے اور یہی صبح صادق کا وقت ہے۔ اب مفتی اقتدار رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کا جو حوالہ پیش کیا گیا اس کے بارے میں بھی تھوڑا سن لیں۔ اب مسئلہ پہلے سمجھیں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ جو نیا ٹائم ٹیبل بعض احباب میں، اتنے افسوس کی بات ہے اس چینل پہ کہا گیا کہ نئے ٹائم ٹیبل والوں کی تعداد قلیل ہی نہیں بلکہ اکائی ہے، مطلب کہ وہ تھوڑے علماء نہیں ہیں بلکہ صرف ایک ہی عالم دین ہے جو ضد کر رہا ہے کہ نیا ٹائم ٹیبل اپلائی کیا جائے۔
یہ بات بھی کہی گئی، آپ نے شاید غور کیا ہوگا الفاظ پہ، کسی کے پاس ریکارڈنگ کا اصول لیں، پہلے کہا گیا کہ نائن ٹائم ٹیبل والے قلیل ہیں، پھر کہا کہ اکائی ہے، مطلب ایک ہی فرد ہے۔ تو یہ آپ دیکھیں غور کریں کہ فتاوی نعیمیہ میں مفتی اعظم پاکستان شیخ الحدیث و تفسیر صاحبزادہ اقتدار احمد خان نعیمی قادری رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کی بارگاہ میں سوال کب ہوا؟ 1984 میں، ٹھیک ہے، اور صفحہ نمبر ہے 274۔ یہ سوال کیا ہے؟ روزہ رمضان کے سحری بند کرنے اور افطار کا وقت معلوم کرنے کا مسئلہ ہے۔ سوال میں آپ کو مختصر بتا دیتا ہوں کہ کسی نے سوال یہ کیا کہ حضور آپ نے جو بریڈ فوڈ کے لیے ٹائم ٹیبل دیا ہے اس میں سحری بند کرنے کا وقت 2:15 ہے بریڈ فوڈ کے لیے، اس دور میں 27 سال پہلے 2:15 ہے، اور شیفیلڈ والوں نے ایک ٹائم ٹیبل بنایا ہے 2:42 پر۔ تو آپ ارشاد فرمائیں کہ شیفیلڈ والوں کا روزہ ہو جائے گا کہ نہیں ہوگا؟ بریڈ فوڈ والوں کو آپ نے دیا ہے 2:15 بجے، شیفیلڈ والے روزہ بند کریں گے 2:45 بجے، آدھے گھنٹے کا ڈیفرنس ہے، کیا شیفیلڈ والوں کا روزہ ہو جائے گا؟ تو اس میں آپ نے بالکل صراحت وضاحت کے ساتھ تحریر فرمایا۔ کیا تحریر فرمایا؟ جواب کہ میں نے سائلان کے حنفیہ بیان مذکورہ فی سوال اشتہاری اوقات صوم و صلاۃ والا نقشہ اوقات بغور دیکھا، فریق ثانی مدعا علیہم کو بھی طلب کیا، محکمہ موسمیات آبزرویٹری کے نظام الاوقات کی پرانی کتب بھی منگائی، ماہرین علوم نجوم شمس کی کتب اہل اسلام و فقہ کی کتب کا اثر نو مطالعہ کیا، مشاہدات فلکیات تجربات اوقات موجودہ زمانے مکانے سے موازنہ کیا، تو شریعت اسلامی کے قانون کی روشنی میں یہ بات صاف ظاہر ہوئی کہ شیفیلڈ کا مرتبہ مسئولہ نقشہ اوقات ٹائم ٹیبل بالکل غلط ہے۔ مطلب کہ 27 سال پہلے بھی 2 ٹائم ٹیبل تھے، کم از کم 2 ٹائم ٹیبل تھے، اور یہ چینل پہ کہا گیا جی 50 سال سے ایک ہی ٹائم ٹیبل تھا۔ تو ایک کیوں تھا کہ مفتی صاحب کی نہیں مانی، انہوں نے کہا کہ 2:45 بجے نہ رکھو روزہ، 2:15 بند کرو۔ اس دور میں 27 سال پہلے اب مہینہ کون سا تھا یہ میں ورک آؤٹ نہیں کر سکا۔ تو یہ کہ مفتی صاحب کے قول کے مطابق یہ فتویٰ دینے کے بعد یہ تھوڑی سی بات سمجھ میں آ گئی کہ یہ کہہ دینا کہ یہ نیا ٹائم ٹیبل متعارف کرا رہے ہیں، یہ فتنہ بازی ہے، یہ ہے وہ ہے، یہ معاذ اللہ علماء کرام پہ افتراء ہے۔ کہ اس دور میں 1984 میں بھی علماء کرام کے اندر اختلاف پایا گیا، اور اب یہ کہتے ہیں کہ ہم اس لیے بیٹھے ہیں چینل پہ تاکہ ہم ڈیفینڈ کریں 15 ڈگری والوں کو، 15 ڈگری والوں کو ڈیفینڈ کریں۔ تو جو مفتی صاحب نے فتویٰ دیا 1984 میں، جس کے حوالے پڑھ پڑھ کے سنانے کی کوشش کی گئی، اور یہ کوشش کی گئی کہ ہو سکتا ہے مفتی صاحب کا کوئی قول کوئی بات ہمارے موافق آ جائے، تو یہ بھی نہیں ہوئی۔ اس لیے کہ مفتی صاحب نے بھی اس وقت یہی فتویٰ دیا تھا جو لوگ لیٹ روزہ بند کریں گے، افطاری کا سحری کا وقت جب ختم ہو گیا، سحری کا وقت جب ختم ہو گیا، اس سے جو لیٹ بند کرے گا اس کا روزہ ضائع نہیں ہوگا۔ تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو آج کے علماء کرام فتویٰ دے رہے ہیں۔